الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم اور مکرم سامعین، میرے عزیزوں اور دوستوں، اولاً تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم واشکروا لی کہ میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اول وہلے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر دنیاوی مال و متاع پر، دنیا کی مال و دولت ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے، دولت نہیں اضافہ کرو، اور اگر روحانی چیزاں جیسے نماز پڑھنا اس کی توفیق تمہیں مل گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مل گئی، اگر تم اس پہ میرا شکر ادا کرو گے تو پھر روحانی چیزاں میں اور نیک اعمال تمہیں زیادہ کرنے کی میں توفیق دوں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا ہمیں موقع ملے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ برادران اسلام، بہت ساری چیزیں ہیں اسلام میں عمل کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں۔ انسان کوئی بھی عمل کر کے آرام سے جنت پہ جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہاں اس کے عقائد۔ اسلام میں اصل کیا ہے دوست؟ عقیدے۔ بڑا سے بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار، جیسے کرنا پڑا ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جیسے کرنا پڑا ایک بھی نماز۔ مسجد کو بھی نہیں جانتا ہے مسجد کیا ہے، اتنا جاہل، کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ درست ہے۔ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی ضروریات کو بیان نہیں کرتا، یعنی وہ چیزیں جو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، جیسے روزی کا دینا، اولاد کا دینا، یہ سب کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو وہ گنہگار آدمی یہی کام کرتا ہے، تو اللہ سے مانگتا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرے عقائد کے بعد میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب تو اس کا پختہ یقین ہے، مانتا ہے، لیکن عمل کے لائن سے وہ بالکل خالی ہے، عمل کے لائن سے۔ لیکن میرے دوستوں، ایک نہ ایک دن، حدیث پاک سے ثابت ہے، ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں چلا جائے، ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکل کر جنت میں، بولو بھائی، چلا جائے۔ حالانکہ کچھ مسجد بھی نہیں معلوم کیا ہے، صرف کرنا پڑا ہے اور عقائد ٹھکرا ہے۔ اور اس کے بھی مقابل ایک دوسرا شخص ہے، تہجد تو کہاں رات بھر پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رات بھر تہجد پڑھتا ہے، تھک گیا تو قرآن لے کے بیٹھ گیا،
دین میں دکان روزے رکھتا ہے. اللہ نے دولت دے رکھی, دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے, دونوں ہاتھ سے کیا کرتا ہے, اس کا کام ہی ہے بس صبح ہوئی لوگوں کو لٹانے چلے جاؤ. غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, ڈیگے پہ ڈیگی پکڑی ہے. جس کے لیے گھر نہیں ہے اس کو گھر بنا کے دے رہا ہے, کپڑوں کا انتظام کر رہا ہے, مطلب مدارس بنا رہا ہے, مکاتب بنا رہا ہے. خود تو حج کو جا رہا ہے, ساتھ میں کئیوں کو حج کے لیے لے جا رہا ہے. لیکن عقیدے میں فساد ہے. اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مان, کیا نہیں کرتا دوست, اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا. دنیا کے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ یہ آدمی بغیر شک و شبہ کے یہ آدمی دوزخ کی. کیا ہے دوست, حالانکہ نمازیں ہیں, عبادات ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ہزاروں ہزار قرآن ختم کر رہا ہو گئے اس کے, اور ہزاروں مدارس چلا رہا ہے, مکاتب سب کچھ کر رہا ہے, لیکن عقیدے میں فساد ہے. عقیدے میں کیا ہے دوستوں, فساد ہے, عقیدہ خراب ہے. اللہ کو بھی ایک مانتا ہے, اللہ کو بھی ایک, لیکن فساد کہاں آ گیا, کہا کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا. اللہ کے رسول کو کیا نہیں کرتا دوستوں, آخری نبی نہیں مانتا. اللہ پوری دنیا کے مفتیان کرام اور علماء دین فرمائیں گے کہ یہ آدمی پکا دوزخی ہے, اور جو اس کے دوزخی ہونے میں شک کرے اس کے ایمان میں بھی خطرہ ہے. کہاں کیا ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا. پتہ ہے چلا کہ اسلام کے اندر اصل عقائد, آج ہمارے اس دور کے اندر جو فتنے وجود میں آتے ہیں وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. کوئی بھی فتنہ ابھر کے آئے گا, آپ دیکھیں گے وہاں نمازی سجدے کی نشان چہرے پر, کبھی ان کے ہاتھ سے تصویر نہیں چھوٹی. تصویر کیوں, وہ جانتے ہیں کہ عوام کو اور جو دین سے دور لوگ ہیں ان کو اسی طرح سے مائل کیا جاتا ہے نا. اس لیے وہ آئیں گے ایک دم ٹھیک ٹاپ سے آئیں گے آپ کے پاس, آپ کو لگے کتنے بڑے مولانا ہو, حالانکہ وہ کوئی مولانا نہیں ہوگی, کام وام کرتا ہو, لیکن ظاہری شکل و صورت اس طرح نمازی والی حاجی والی بنا کے آپ کے پاس ایک عام آدمی دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, لیکن باتیں کیا کریں گے, عقیدے کی خلاف. کبھی شریعت کی حدیث کا پرچار کریں گے, کبھی کسی اور کا پرچار کریں گے, ہے نا, تو وہ اپنے طرف بلائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے, انسان اگر اپنی طرف مائل ہو گیا تو پھر وہ دوزخی ہو گیا. کیا ہو گیا, دوزخی. اس لیے کوئی بھی فتنہ ہے تو پہلے دیکھو اس کے عقیدے کیا ہیں, پہلے نمبر پہ کیا دیکھو دوست, اس کے عقیدے کیا ہیں. کیونکہ اگر عقیدے خراب ہے پھر چاہیے کتنے بھی نیک کام کرے, کتنے بھی کچھ بھی کر ڈالے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقصود ہے کہ ان کے لیے دوزخ کا انتظام, اس کا انتظام ہے دوستوں, دوزخ کا انتظام. اور پھر ہوتا ہے کہتے قرآن سے دلائی دیں گے. کہاں سے دیں گے, قرآن سے دلائی. میرے دوستوں یاد رکھیے, ہر کوئی بھی فتنہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کے دلائل کو ماننے والا نہیں ہے. آپ کو تھوڑی ہوئے گا گیتا ہے رامائن سے دلائی دیں, وہ تو قرآن کا نام لے گا, اللہ کے رسول کے حدیث کا ہی نام لے گا. تو لیول پورا اسلامی لگائیں گے, ہے نا, حلیہ اسلامی ہوگا, جیسے 5 وقت کا پکا نمازی ہو, دلائل آپ کو قرآن سے دیں گے, توڑ مروڑ کے اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے, ہے نا, اس طرح سے آپ کے پاس آئیں, حدیثوں پہ حدیثیں سنائیں. انسان متاثر ہو جائے گا, اتنی حدیثیں یاد ہے جھوٹ میں, لیکن میرے دوستوں نہیں, عقیدہ اس کا خراب ہے. عقیدہ کیا ہے, فاسد ہے. اس لیے وہ کہاں جائے گا, کہاں کے عقیدے میں فساد ہے, دوزخ کا مستحق. لہٰذا عقیدوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ چاق و چوبند دینے کی ضرورت ہے نا. اور آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں, یوٹیوب پہ جس کا بیان آیا سن رہے, جس کا بیان آیا سن رہے. کچھ پڑھنے کی چاہا تو جو مل گیا وہ پڑھ لیا, یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا لکھا ہوا. بات اتنا فساد پھیلانے والے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ فرماتے علماء کرام کو بھی منع کیا گیا کہ ان کی کتابیں مت پڑھو. یعنی انہوں نے اس انداز سے اپنی باتوں کو پیش کیا کتابوں کے اندر, ہے نا. قرآن کی تفسیر لکھی, پورے قرآن کی کیا لکھی ہے دوست, تفسیریں لکھ ڈالی, لیکن علماء کرام کو بھی کہا گیا کہ ان کی کتابیں بہت احتیاط کے ساتھ ہوتے, برسوں تم کو پڑھنے کے بعد کتابیں پڑھتے پڑھا لے گا, اس کے بعد ان کی کتابیں پڑھنا, ورنہ تم گمراہ ہو گے. تو سوشل میڈیا کے دور میں نوجوان اول تو کچھ سنتے نہیں ہیں اور کچھ پڑھتے نہیں ہیں, اور بالفرض کچھ پڑھ لیا تو کہاں کہ سوشل میڈیا پہ اس کا بیان آ رہا ہے, وہ سن لیا, اس کا سن لیا. کوئی انجینئر بیٹھا دین کی باتیں بتا رہا ہے, کیا کر رہا ہے دین کی, وہ ہزاروں باتیں مولانا بتا رہے تھے, ایک نوجوان نے اس کی باتیں سن لی, اس کی باتوں میں آ گئی. یہ نہیں سوچ بھائی انجینئر پوری زندگی اس نے گھر کیسے بناتے ہیں, کتنا گھر, وہ سیکھا, وہ دین کی باتیں بتا رہا. ایک تو الٹی باتیں بول دی, لوگ بولتے وہاں انجینئر صاحب نے ایسی بات بتائی, مولانا سے نہیں سنی. پھر آگے سوال کرتے کہ فلانا انجینئر صاحب کون, فلانا انجینئر بھائی کہاں ہے, تو کہاں پڑوسی ملک کے اندر بیٹھے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ہزاروں لوگ گجرات کے اندر ہے, کو سمجھا رہے تھا, تو تبلیغ والے سمجھا رہے, کتابوں میں پڑھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو دیکھ لیا, کہا کہ وہاں بس وہ انہوں نے صحیح کہا. تو میرے ذکر یہ کیا ہے عقیدے, دیکھیے آپ ان کا حلیہ دیکھیں گے نا, ایک دم آپ کو
سنت کے مطابق ملے گا. کیا ملے گا دوستوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے اس کے بغیر ہماری طرف کوئی آنے ہی نہیں والا ہے. اس کے بغیر ہماری طرف وہ ٹیکا لگا کے تھوڑی اسلام کی طرف بلائے. وہ تو ایک دم مجھے سنت کے مطابق، چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی، بلکہ اپنے سامنے بھی ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے چونکہ ویڈیو چڑھا کو معلوم ہے ایک مرتبہ تو دکھانا ہے، پھر پوری زندگی قیامت تک کے جب تک سوشل میڈیا ہمارے یہ سب دکھنے والا ہے. تو اچھے نمازی قوام لوگوں کو یعنی اس طرح کی بات پہنا کے اٹھا دیا جائے اور پرچار کیا کریں گے؟ پرچار اپنے عقیدوں کا. اس لیے میرے عزیزوں اس زمانے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے نا. انسان ایک معمولی سمجھتا ہے لیکن یہ معمولی نہیں دوستوں، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. تو سب سے بیسک چیز اسلام میں اگر پوچھے تو وہ اس کے عقائد ہے. وہ اس کے کیا ہے میرے دوستوں؟ عقائد ہے. عقائد کی کمی بولے اللہ معاف نہیں فرمائے. ان اللہ لا یغفر به ان یشرک به ما یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او کما قال اللہ تعالی. کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہوں کو چاہیں گے تمام کو جتنے گناہوں کو چاہیں گے معاف کر دیں. اور احادیث مبارکہ مطالعہ کرے تو کہاں کہ ایسے ایسے لوگوں کی مغفرت انسان کو یقین نہیں آتا ہے نا. 100 لوگوں کا اندر کیا کام اس کی مغفرت ہو ہے نا. 70 بڑے بڑے دفتر لے کے آئے گناہوں کے. کتنے بڑے دفتر ہے؟ کہاں کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے اتنے بڑے بڑے اس کے دفتر ہے. پورے گناہ لکھے لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرما. کہاں کیوں مغفرت فرما دیں گے؟ اس کے عقیدے درست. اس کے عقیدہ کیا تھا؟ درست تھا. اور نمازی ہے، حاجی ہے، کبا سب کچھ ہے لیکن عقیدوں میں فساد ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے دوزخ میں ڈالے. اس میں ڈالیں گے دوستوں. اور یہ عقیدوں کا فساد ہمارے اس زمانے میں پتہ نہیں چلتا ہے نا. عقیدوں کا فساد پتہ کیونکہ عقیدہ تھوڑی دکھتا ہے. ایک انسان نماز کا انکار کرے اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے تو نظر آ جائے گا ہے کہ کوئی. لیکن عقیدے میں اگر کوئی فساد ہے وہ نظر نہیں آئے، وہ نظر نہیں آئے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یوٹیوب پہ سن لیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ سن لیا، اسلام کے بارے میں وہ وسوسے میں آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ یعنی کہ اس کو یقین تھا، یقین باقی نہیں تھا بلکہ وہ تزلزل ہو گیا، اس کے اندر سوسیشن میں آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایمان کو چھوڑ کے اگر شک ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ کفر ہے. ایمان یقین ہی کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے ہے نا. اگر شک میں آ گیا تو کہاں کہ وہ دوزخ میں چلا. تو اس زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کی ہر اعتبار سے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ کہ انسان ایک دم سے کسی چیز کی طرف نہیں چلا جاتا، دھیرے دھیرے مائل ہوتا ہے. دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ مائل ہے نا. آج ہمارے زمانے میں علماء کرام فرما رہے کہ یہ اسکول کا سلیبس بدلنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انگریزوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے یہ لاٹھی لے کے کھڑے نہیں ہوئے کہ چلو داڑھی کٹاؤ، چلو فیشن والے بال کٹاؤ، چلو عورتوں کو آدھے کپڑے پہناؤ. کہاں نہیں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا. کہاں کہ سلیبس بدل دو، جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تعلیم چینج کر دو تو کہو کہ ہمارے اخلاق کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں دوستوں؟ اور پھر ان کی یہ چال بھی کامیاب ہوئی ہے نا. کیونکہ جو بھی زبان سیکھتا ہے اس کا تہذیب، اس کا رہن سہن سے انسان اندرونی طور پہ یعنی طبعی طور پہ سائیکولوجی اعتبار سے انسان متاثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان متاثر ہوتا ہے. لہٰذا انگریزی اگر کوئی زیادہ انگریزی پڑھا لکھا ہے تو پھر وہ یعنی فیشن والے بال کٹانے میں اپنی زیادہ عزت سمجھے گا. کیا سمجھے گا؟ اس کو اسلامی بات یہی کیا ہے، میرے عزت کے خلاف ہے، معاف ہونا یہ سمجھے گا. تیرے پہ ٹارگیٹ میں پسند نہیں ہوگا، ٹکنے کے نیچے اس کی پائجامہ ہوگا، پھر پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی. کیوں؟ تاکہ میں نے جو سکھا اس کے مطابق میں لگوں، اس کے مطابق میں لگوں. تو انسان اگر کسی کلچر کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں بچوں کے قدر سے فرعون بدنام نہ ہوگا مگر افسوس ہے کہ اسے کالج کی نصیب. یعنی اگر وہ کالج کی طرح اگر کوئی نظام بنا دیتا تو آنے والی نسل کسی کو ایک بچہ بھی اسے قدر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آنے والے قوم خود بخود اس کے خدا ہونے کی قائل ہو گئے. تو تعلیم کا اتنا بڑا اثر ہے. تعلیم کا کیا ہے؟ آج بھی سلیبس بدلنے کی باتیں کی جا رہی، ہمیں لگتا ہے معمولی اس میں کیا ہوگا، لیکن نہیں، 50-60 سال جب گزرے گا اس کے بعد اس کا اثر جائے گا. تو انسان جو ہے وہ دھیرے دھیرے متاثر ہوتا ہے اور یہ چال کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا. اور اسی طرح سے جو مین بات ہے وہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے کہ جی میرا بچہ ہے پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہا ہے، پھوڑنے دیتے کہاں کیا ہو گیا، سب تو پھوڑ رہے، سب تو کیا کر رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے، کہاں اس میں کیا ہو گیا. یہ یار مولانا لوگ بھی بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تھوڑا آدھا سے بچہ تو ہے، کیا سوچتے ہیں دوستوں؟ بچہ ہے، لیکن وہی بچہ اگر کاٹ کا گلاس پھوڑ دے تو بولے بچہ ہے تو بولے نہیں کیا غصہ بھرا ہوا اس کے دماغ سمجھ نہیں پڑتا. 100 کا نوٹ گھما دے تو کتنا غصہ ہو. ہوتے ہی نہیں ہوتے، بچہ سمجھ کے چھوڑتے ہیں، ڈانٹتے اس کو کہ اتنا بڑا ہو گیا، 5ویں میں جا رہا ہے، 4ویں میں جا رہا ہے، 100 کے نوٹ گھما دیا. غصہ ہوتے ہی نہیں ہوتے. لیکن وہی بچہ جب اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے تو ہم اس کو نارمل لیتے ہیں کہ بچہ ہے. میرے دوست بچہ نہیں ہے، یقیناً وہ بچہ ہے، لیکن اگر اس نے
غیروں کی جو مشابہت اختیار کرنے اور ان کی عادات اور اخلاق اطوار سے اگر ہم نے ان کو ٹوکا نہیں تو جو ایک دین طبعی طور پر ایمانی اعتبار سے ہونی چاہیے وہ اسے نہیں ہوگی، پھر آگے جا کے وہ دوسرے بھی کام کرنے لگے گا. کیونکہ آپ نے جب ایک کلچر معمولی بات پہ اگر آپ ٹوک رہے تو سمجھے گا کہ نہیں یار اس کلچر سے مجھے بہت دور رہنا ہے، کیا کرنا ہے، بہت دور رہنا ہے. لیکن اگر آپ نے معمولی بات کو ہلکے میں لیا چلنے دیا تو پھر وہ اس کی بڑی باتیں کرنے لگے گا، بڑی باتیں کرنے لگے اور اس کو ہلکا سمجھے گا. وہ کیا کرے گا، ہلکا سمجھے گا. اس لیے یہ جو پتنگ بازی وغیرہ ہے تو اس سے بھی ہمیں خود کو روکنا ہی ہے، اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے، روکنا. اسی طرح سے یہ برتھ ڈے وغیرہ ہے، یہ بھی دوستو اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر واقعیتاً کسی کا برتھ ڈے منانے کی اجازت ہوتی تو قسم بخدا اللہ کے رسول کی برتھ ڈے منانے کی اجازت ہوتی. یعنی صحابہ کرام اگر آج کا زمانہ دیکھتے ہوئے ماڈرن زمانہ ہے، سب کوئی پتہ نہیں کیا سب منگاتے ہیں، کوئی کرسمس منگا رہا ہے، کوئی جنماشٹمی منا رہا ہے، تو چلو اللہ کے رسول کی اجازت دے سکتے، لیکن وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی درست نہیں ہے نا، بدعت قرار دیا. تو اپنا ذاتی برتھ ڈے منانے کی کہاں سے اجازت؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہے. اور ایک بڑے عالم کا واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ان کو دفن کیا گیا مدینہ میں. کہاں؟ مدینہ کے اندر دفن کیا گیا. بہت سالوں بعد چونکہ وہاں تو قبریں بدلتے رہتی، تو بہت سالوں بعد جب وہ قبر واپس کھول دی گئی تو دیکھا کہ وہاں کوئی لڑکی مدفون، کوئی لڑکی جو مسلمان نہیں ہے بلکہ عیسائی کرسچن. تو اب بڑا تعجب ہوا، تحقیق کی گئی کہ یہاں تو مرد کو دفن کیا جاتا ہے، عورت کیسے نکل؟ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی بہت بڑے کیا تھے عالم صاحب. تو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ان کی قبر، ان کی یہ لڑکی کی قبر، لڑکی آ گئی ان کی قبر کے اندر. تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ جب زیادہ ڈیپ کے اندر گئے تو پتہ چلا کہ یہ عیسائیوں کی جو ایک بات ہے، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس کے بعد عیسائی کے اندر عیسائیت میں نہانا ضروری نہیں. اسلام میں تو نہانا فرض ہے، واجب ہے، لیکن عیسائیت میں نہانا ضروری نہیں. کیونکہ بیوی نے کہا کہ یہ سستی کرتے تھے نہانے اور کہتے تھے کہ یار عیسائیت کتنا اچھا مذہب ہے، وہاں نہانے کی اجازت، وہی نہائے تو بھی چلتا، لیکن اسلام میں تو نہانا چاہو. اسلام میں تو وہ معمولی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میرے دین کی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ نے قبریں چینج کر، ہے نا. تو یہ چھوٹی بات معمولی نہیں ہے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پہ انسان کی پکڑ کرے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، زبردست عذاب دینے والے بھی، خالی غفور الرحیم نہیں ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمام لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، حالانکہ آپ کا سجدہ تو دور کی بات، آپ کی جو چپل کی دھول ہے وہ بھی اگر ایک پلے میں رکھی جائے، پوری امت کی عبادت ایک پلے میں رکھی جائے تو آپ کی چپل کی دھول کا پردہ ٹوٹ جائے. آپ کا مقام تو اتنا اونچا، آپ کی عبادت کا تو اللہ ہی جانے کیا مقام ہے. تو فرمایا کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے. کہا کہ ہاں عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں. کیونکہ اگر اللہ پہ اتر آئے تو پھر کوئی بچنے والا نہیں. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، عذاب دینے والی بھی. ہم سب سے غفور رحیم میں معاف کر دیں گے، پتنگ اڑانا نہیں بڑی تو کیا ہو میرے دوستو. اگر اس کی محبت دل کے اندر آ گئی وہ پتہ نہیں چلے گا اس کی محبت آئی نہیں آئی، لیکن وہ ہو سکتا ہے دل کے اعتبار سے اللہ حفاظت فرمائے تمام مسلمین جو دل کے اعتبار سے کافر ہو گیا تو بتائیے کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. آج تو ہم ان کی کتنی چیزوں کو پسند فرما رہے. منافق کیا تھے؟ منافق نے کبھی اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، وہ قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیا تھا دل کے اندر نفاق تھا. دل کے اندر کیا تھا دوستو؟ نفاق تھا. آج مسلمان کا وہی حال ہے، دل کے اعتبار سے دوسرے کلچر کو، دوسرے معاشرت کو وہ پسند کر رہا ہے اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا. تو اس کو معمولی میں نہ لے، ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا. ہے کہ جیسے آخری مثال دے دوں، کوئی دور تھا کہ کوئی عورت بغیر دوپٹے کے باہر نہیں نکل سکتی، گاؤں کے اندر بھی. ورنہ کیا ہوتا تھا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گھٹیا نظر دیتے، جتنی بے شرم کیا ہے بغیر دوپٹے کے نکل گئی. اور کنواری اس کی تو مجال نہیں، ورنہ نکاح کے اندر وہ ہو جاتا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، ایسے ہی گھومتی بغیر. لیکن معاشرہ اور کلچر کیسا بدلا؟ کیا دوپٹہ پہن کے شادیوں میں جائے تو کون جانے تیار ہے؟ تو یہ حالات میں جس طرح سے معاشرے اور کلچر اعتبار سے بدلتے ہیں، اسی طرح سے مذاہب کے اعتبار سے بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو آگے جا کے ہماری مسلم جو قوم ہے، جو چھوٹے بچے نیو جنریشن ہے، وہ کس دہانے پہ کھڑی ہوگی ہم نہیں جانتے. اس لیے یہ چھوٹی باتوں کو ہلکے میں نہ لیں بلکہ سختی سے منع کریں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جمعہ مبارک ہے، اس کو بھی بند کرنا چاہیے. اسی طرح سے
یہ برتھ ڈے وغیرہ کے ہیپی برتھ ڈے انسان لگاتا ہے، اس کو بھی منع کیجیے، اس کو روکیے، بھائی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کہ اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے ہو گیا، جب اللہ کے رسول کا نہیں منایا گیا اور کسی مفتی نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ اللہ کے رسول کا منا سکتے اس دور کو دیکھ کے، تو اپنا برتھ ڈے کیوں منا رہا ہے؟ اور ویسے بھی اسلامی اگر اس کو دیکھا جائے اسلامی عقائد اور تعلیمات کو، تو سال ختم میں کوئی انسان کو رونا چاہیے کہ میں نے کیا عبادت کی، میں نے کیا کی، میں نے کچھ بھی عبادت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آنے والا ہر شخص چاہے نیک ہو یا گنہگار ہو، اس کو افسوس ہوگا۔ کہا نیک کو کیوں افسوس ہوگا؟ اس نے تو عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کی، قرآن کی تلاوت کی، رسول پاک کے درود پاک پڑھا ہے، نیک کام میں خرچ کیا ہے، تو کہا اس کو اس لیے افسوس ہوگا کہ میں نے بہت کم کیا، کاش میں زیادہ کر لیتا، کاش میں زیادہ کر لیتا۔ اور گنہگار کو تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ میں نے چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا، چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا ہے کہ نہیں دوست؟ اس لیے یہ سب باتوں کو معمولی نہ سمجھے میرے عزیزو، اس سے ابھی سے روک لگائے، یہ لگتی ہے چھوٹی لیکن آگے جا کے کیسے بڑی ہو جاتی پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ اپنے عقائد کو درست کرنے کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے آپ کتابی ذریعے سے یا کسی مولانا کے پاس بیٹھ کے، ہمیں جانا چاہیے ہے نا، کسی نہ کسی مولانا صاحب کے پاس، اور جا کے پوچھنا ہے عقائد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن پر کیا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہے، عمل ہو نہ ہو لیکن علم اگر ہوگا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ ابھی ایک منٹ بجائے اس لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے دیکھیے ایک شخص سے نیا اسلام لایا، کتاب مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ایک شخص سے نیا اسلام لایا بت پرستی سے چھوڑ کر، اس نے بھی نہایا جو اچھے کپڑے پہنا، پھر وہ بہت جلدی آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو یہاں اپنے منبر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا یار ہم لوگ جاتے ہیں برات کب ہم جاتے ہیں مندروں میں تو ہم وہاں پہ اس کی پوجا کرتے ہیں، لگتا ہے مسلمان لوگ اس کو دیکھو کتنا اچھا سجا ہوا ہے، برابر گولڈن رنگ مارا ہوا ہے، تو وہ بھی آگے کیا کر رہا ہے؟ سمجھا کہ یہ پتھر مقرر ہے نا، تو وہ بھی اس کی نقل، اس کو علم نہیں ہے، کیا نہیں ہے، گمراہ ہو گیا اس کو، ہوا نہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ ایمان لے آئے لیکن ایمان ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا علم نہیں ہے، کیا نہیں ہے دوستوں، علم نہیں تھا تو گمراہ ہو گیا۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو نماز پڑھنے میں لیٹ آیا، دیکھ سے آیا، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے، بھائی عبادت اس کی نہیں اللہ تعالیٰ کی کرے، تو پہلے سے آیا ہوا تو اس کو ثواب ملے گا؟ نماز نہیں ملے گا، اور وہ جو بعد میں آیا اس کو ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، کس سے بچاتا ہے؟ گمراہی سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عمل تو ہوتا نہیں ہے، اتنا تو سن کے رکھا، میرے عزیزو یہ مت سوچو جتنا مل رہا ہے لے لو، جتنا اگر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے عمل کی توفیق دے دی تو انشاءاللہ علم کا آپ کے پاس خزانے ہوں گے، آپ پھر عمل کرتے جائیں گے، جنت کے درجات چڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے خود علم ہوتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، لیکن علم ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بتا دیتا ہے، تو بتانے والے اس کہنے والے سے زیادہ عمل کرتے ہیں اور ان کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں آتا ہے اور اس کے درجات بھی اللہ کی آنکھیں ہوتے ہیں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جی عمل تو ہوتا نہیں، کیا سننا میرے دوستو شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی شیطانی دھوکے سے حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سورت سے ہمارے بھائی آئے ہوئے 1500 طلباء اور طالبات ان کی یہاں تعلیم حاصل کرتی ہے، جن میں سے 1000 طلباء ہیں، 1000 اسٹوڈنٹس ہیں اور 500 طالبات ہیں، اور اس میں بھی جو اسٹوڈنٹس 1000 ہیں ان کی بورڈنگ رہنے کی، کچھ آپ شاید گھر بھی چلے جاتے ہوں گے، تو اس طرح سے تو یہ سورت سے آگے ان کی مدد کرنی ہے نا۔ یہ میرے دوستوں کوئی ایسا نہیں کہ ایک آپ سے ریکویسٹ کی جانی، بلکہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ عقائد کو کہاں درست کیا جائے گا؟ مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے، بچپن ہی سے کیا کیا جائے گا؟ بچپن ہی سے بتایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے نا، عقائد بچپن میں ہی درست کرائے جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو انگریز جو اس کی چال کہاں لگی، کہاں پہلی دوسری نہیں، کہاں تیزی میں لاؤ، کہاں لاؤ، جیسے ہوش سنبھال رہا ہے فوراً ہمارے طالبان اس کے دماغ میں ڈالو تاکہ آگے جا کے دوسرا کلچر یہ اختیار نہ کر سکے، اور اگر اختیار بھی کر لیا تو ہم سے متاثر ہے، ہم سے کیا ہے؟ متاثر ہے نا۔ تو یہ جو ہے دوستوں مدارس مکاتب یہ اسلام کے قلعے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے، اگر کوئی چندہ کرنے کوئی عالم کوئی نہ نکلے اور بالفرض یہ امت گمراہ ہو جائے، اس کا گناہ میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ، یہ تو ان کا احسان ہے کہ بیچارے اللہ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اعتبار سے مدد کرو، ورنہ اصل حق تو یہ تھا کہ ہم خود ایسی جگہ تلاش کرتے اور وہاں جا کے ان کی مدد اور اعانت کرتے کہ آپ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقائد کے ساتھ ہماری آخری سانس نکلے ایسے فیصلہ فرمائے۔ اللہ علیہ
جے ہند.